السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ جس رب نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، پس اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ الذی، وہ ذات جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت،
وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاءً پانی فَأَخْرَجَ پھر نکالا بِهِ اس کے ساتھ مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں سے رزقاً رزق لکم تمہارے لیے فلا تجعلوا لہذا تم نہ ٹھہراؤ للہ اللہ کے اندادن شریک وانتم اور جبکہ تم تعلمون جانتے ہو وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر یعنی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتو تو تم لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلہ اس جیسی ودعو اور تم بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر تم صادقین سچے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ تم کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے فَاتَّقُوا لہذا بچ جاؤ النَّارَ اس آگ سے التی وہ جو کہ وقودہا اس کا ایندھن ہے الناس لوگ والحجارہ اور پتھر اعدت وہ آگ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جس نے پیدا کیا اور جس نے رزق فراہم کیا اسی اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے پہلے آیات تک اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا، اس سے پہلے کی آیات میں اللہ نے یہ بتلایا قرآن پاک ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے اور اس کے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ اس کے بعد اب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو یہ براہ راست خطاب کرتا ہے اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین یہ بات اور یہ مقصد پیش گزار کرتا ہے کہ جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے اور جس کے لیے یہ کتاب اتاری گئی، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے، وہ کیا مقصد ہے؟ وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور دعا کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعبدو، ابن عباس سے اعبدو کا معنی ای واحدو ربکم، اپنے رب کو ایک مانو، اعبدو بمانا اپنے رب کو ایک مانو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تمام لوگوں کو کہا کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، انسان کی پیدائش کے بعد جو انسان کی ضروریات ہیں ان میں سے ایک سر فہرست چیز وہ ہے پانی، لیکوڈ غذا، اور اس کے بعد ہے ٹھوس غذا، پانی کے جس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے ہمارے پیدا کرنے کے بعد ہماری ضروریات کا بندوبست بھی فرمایا، اور انسانی ضروریات میں اور جانداروں کی ضرورت میں
سب سے بڑی ضرورت ہے وہ پانی. پانی ہے تو زندگی ہے، اور اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں. اور صرف پانی ہی نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے قسمہ قسم کے پھل کھانے کے لیے تیار کیے. یعنی انسان کی پیدائش کے ساتھ اللہ نے لیکوڈ اور ٹھوس غذا کا بھی بندوبست کر دیا. یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری ضروریات کا بندوبست کیا، جبکہ کفار بھی یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، عبادت کے لائق کوئی اور ہو سکتا ہے؟ پیارے بھائیو، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم میں سے حوا کو پیدا کیا علیہم الصلاۃ والسلام، اور آدم اور حوا کے پانی سے اللہ نے کل اولاد آدم کو پیدا کیا. وہ پانی جو یخرج من بین الصلب، باپ کی پیٹھ میں سے نکلتی ہے منی، والترائب، وہ منی جو ماں کے سینے میں سے ہو کر آتی ہے. اس ماں اور باپ کے پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو کافر بھی یہ مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. جس اللہ نے منی کے اس ناپسندیدہ قطرے سے ہمیں پیدا کر دیا اور ہماری پیدائش کے بعد ہماری ضروریات کا بندوبست بھی کر دیا، جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو عبادت کے لائق کوئی اور کیوں؟ سجدہ کسی اور کے لیے کیوں؟ عبادت کسی اور کے لیے کیوں؟ جب وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے. عبادت بھی اسی کا حق ہے کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں. وہی ایک اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا. یہ پانی ہمارے پینے کے کام آتا ہے. اسی پانی سے سبزہ چارہ اگتا ہے، اسی سے سبزیاں اگتی ہیں، اسی سے گھاس اگتا ہے. یہ گھاس جانور کھاتا ہے، اس جانور کا گوشت اور دودھ ہم پیتے ہیں. تو ایک اللہ وحدہ لا شریک عبادت کے لائق اس مالک نے پانی اتارا، اور پانی سے آگے اللہ نے بہت ساری چیزیں اتاری. تو عبادت کے لائق جو سمجھدار ہوگا، جو عقل مند ہوگا، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گا. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا اور اللہ کا انکار نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، کس بات کا شک؟ یعنی کہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا. اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس بات کا؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اب یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس کتاب کے بارے میں کسی قسم کا شک ہے، جو کتاب ہم نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، تو فرمایا کہ اس کی مثل ایک سورت لے کر آؤ. اگر جیسے مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام شاعر ہیں اور یہ قرآن شعر و شاعری ہے، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام دیوانے ہیں اور یہ مجنو اور دیوانے کے جو ہے وہ دیوانہ اور پاگل پن پر مبنی کلام ہے، نعوذ باللہ. اور کہا کہ یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کی مثل ایک سورت لے کر آؤ، اور جو اللہ کے علاوہ تمہارے حمایتی ہیں ان کو بھی بلا لو. اگر یہ شاعر ہیں تو تم بھی اس طرح کا ایک شعری مجموعہ تیار کر کے
دکھا دو۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اس زمانے کے پیغمبر کو وہ معجزہ دیا گیا جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو گیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئی۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا آپ اپنا عصا پھینکیں، وہ اژدہا بن گیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا کہ وہ مردوں کو باذن اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے وغیرہ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا غرور تھا اور بڑا فخر تھا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود کوئی پیش نہ کر سکا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر یہ شک ہے اس کے متعلق تو ایک صورت تم بھی بنا کر دکھا لو۔ اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے اگر انسان اور جنات اس بات پر جمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یعنی کہ 1000 بندہ مل جائے، 1,00,000 بندہ مل کر بیٹھ جائے اور شعر و شاعری پر اور فصاحت و بلاغت پر گھمنڈ اور فخر کرنے والوں سب جمع ہو جاؤ، قرآن پاک جیسا کلام نہیں لا سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر پھر چیلنج دیا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا، یعنی نبی علیہ السلام نے خود سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجیے اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر نبی علیہ السلام نے خود بنایا ہے تو تم بھی بنا کر دکھا لو۔ وہ بھی عرب ہیں، تم بھی عرب ہو، تم بھی اسی فصاحت و بلاغت کے معاشرے میں رہتے ہو، اور وہ بھی۔ اگر اس اکیلے نے یہ کام کر دیا ہے تو تم سب جمع ہو جاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا لو یا 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن پاک ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو۔ ہاں، یہ کلام اللہ، یعنی یہ کلام اللہ جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری آگ یعنی یہ دنیا کی آگ، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3265 فرمایا تمہاری آگ یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ دنیا کی آگ عام انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا مدھم پڑ جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر تیز ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یہ پتھر گندک کے ہوں گے، یعنی یہ مزید آگ کو بھڑکائیں گے، تیز کریں گے، بارودی پتھر ہوں گے۔ یہ پتھر گندھک کے پتھر ہوں گے۔ گندھک اور اس طرح کی دیگر چیزیں یہ بارود اور دھماکوں میں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ پتھر جو جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ گندھک کے پتھر ہوں گے، اور ان کے جہنم میں گرنے سے آگ مزید شعلے مارے گی، جہنم دھماکوں پہ دھماکے کرے گی، آگ مزید بھڑکے گی۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ جہنم میں موت نہیں ہوگی، موت کو موت آ جائے گی۔ جب چمڑی جل کر راکھ ہو جائے گی پھر دوبارہ نئی چمڑی ڈال دی جائے گی، اور یہ جلنے اور ختم ہونے کا عمل بغیر کسی بریک وقفے کے تسلسل سے جاری رہے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار۔ اور یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں اس جہنم کے اندر جو ہمیشہ رہنا ہوگا وہ کافروں کو رہنا ہوگا، ورنہ بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، بہت سے گنہگار کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور اپنی اپنی سزائیں بھگتیں گے، اور بالآخر پیچھے اس جہنم میں جو ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا وہ کافر ہوگا۔ اور اسی طرح ان پتھروں میں وہ پتھروں کے تراشے گئے بت بھی ہوں گے جنہیں اللہ کے ماں سوا پکارا جاتا تھا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا جہنم اب بھی موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4850۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہا اے میرے رب میرے اپنے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ تو اللہ نے جہنم کو سانس لینے کی 2 مرتبہ اجازت دی، 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت عطا کی، ایک سردی کے موسم میں، سخت جاڑے میں، اور ایک سخت گرمی کے موسم میں، ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3260۔ اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بہت زوردار دھماکہ آواز سنائی دی، تو پوچھا اتدرون ما ھذا، تم جانتے ہو یہ کیا چیز، کس چیز کا دھماکہ آواز تھی؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن، یہ اس پتھر کی آواز ہے
جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا. کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے. وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے تک، گہرائی تک پہنچا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2844. پیارے نبی علیہ السلام اپنی ہر نماز، فرض نماز کے آخر میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے: قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دجال وغیرہ کے فتنے سے. ہمیں بھی چاہیے ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی جتنی ہو سکتا ہے کوشش کریں. یہ کوشش کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکیوں کا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک. آیت 21 تا 24. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.